गुज़िश्ता अक्टूबर हमने एक वीडियो की प्रोडक्शन मुकम्मल की। हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया और बहुत सा वक्त और तवानाई भी वक्फ की, लेकिन जब हमने इसे अपने लीडर को दिखाया तो उसे इसमें बहुत से मसाइल मिले। उन्होंने कहा कि इसकी फ्रेमिंग अच्छी तरह नहीं है, ये गुज़िश्ता वीडियो से बेहतर नहीं, इसे दोबारा बनना चाहिए। मुझे इससे हैरत का खासा ज़ोरदार झटका लगा। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया कि इसमें इतने मसाइल होंगे। इसे दोबारा बनाने से क्या ये मुराद नहीं थी कि हमारी सारी कोशिश और वसाइल ज़ाया हो गए? ये एक बड़ा नुकसान लग रहा था। मैं नुकसान में था। मुझे नहीं पता था कि इस मसले से कैसे निकला जाए या मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। मैंने सोचा ये वीडियो एडिटिंग के कई मराहिल से गुजरी है। लीडर ने इन मसाइल को देखा लेकिन कभी तस्करा नहीं किया। मुझे लगा मेरी इस्तादात कम है। मैं वो मसाइल नज़रअंदाज करता तो यह हस्बे मामूल होता। ताहम मैं इस बारे में मुसलसल सोचता रहा। यह ठीक नहीं लगा। क्या इतने बड़े मसाइल इसलिए थे कि मुझ में इस्तादात की कमी थी? मेरी ड्यूटी में इन मसाइल की जड़ क्या थी? फिर मुझे कुछ याद आया जो कि लीडर ने पहले कहा था कि उसने ये वीडियो उसके बुनियादी ख्यालात और तसलसल के तनाजुर से देखी थी, लेकिन उससे मुराद ये नहीं थी कि उसमें मसाइल नहीं थे। उसने हमें बताया कि प्रोडक्शन के दौरान में तफसीलात पर तवज्जो रखें और हर मसले को ठीक करें। लेकिन मैंने ये नहीं किया था। मैंने कयास किया कि अगर लीडर ने वीडियो देखी है तो ये ठीक ही होगी। लिहाजा प्रोडक्शन के दौरान में मैंने इस पर नजर सानी नहीं की और गौर भी नहीं किया। मैंने इसमें वाकई सहल पसंदी से काम लिया। फिर जब मसाइल उभर कर सामने आए तो मैंने कहा कि लीडर पहले इसका जायजा ले चुका है। मैं जिम्मेदारी से भाग रहा था। मेरे लिए नामुनासिब था। और फिर मैंने सोचा कि इसमें यकीनन मेरे लिए एक सबक था। फिर मैंने खुदा से दुआ की कि वो मेरी खुद आगही में रहनुमाई करे। कुछ रोज बाद जिस बहन के साथ मैंने काम किया उसने कहा हम इस वीडियो का जायजा लेंगे। मैंने उन मसाइल के बारे में बात की थी जो मुझे उस जायजे के दौरान नजर आए थे। लेकिन उसने कहा लीडर ने जब उसे देखा था तो उसे इसका मरकजी ख्याल पसंद आया, हमें इसे फौरन मुकम्मल करना चाहिए। मेरे पास इसमें तब्दीली के लिए कुछ तजावीज़ थीं। ताहम ये सुनने के बाद कि ये बहुत अच्छी है, मैं तजावीज़ नहीं दे पाई। मुझे डर था कि अगर हमने वो तब्दीलियां कर दी और मैं गलत साबित हुई तो मैं रुकावट का बायस बन रही होंगी। लेकिन मैंने देखा इसमें हकीकत में कुछ मसाइल थे। एक और भाई ने भी देखा और मुझसे इत्तफाक किया। मुझे लगा कि इसे दोबारा सामने लाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मेरी तजवीज़ करदा एडिट्स अगर मसले का बायस बनती हैं तो लीडर इस बारे में बास पुरस करेगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी, मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। तुमने ही इसे आखिर में उठाया था ना? मैंने इसके बारे में एक लम्हे के लिए सोचा और महसूस किया कि हमें भी लीडर से पूछना चाहिए। अगर उसने कहा ठीक है तो मजीद एडिटिंग की ज़रूरत नहीं, ये हमें बचा लेगा और हम इस मुसीबत में नहीं फंसेंगे। लिहाजा मैंने अपने शरीके कार को तजवीज़ दी कि हम लीडर से पूछते हैं ताकि हमें ज़हनी सुकून हासिल हो। जैसे ही ये लफ्ज़ मैंने बोले मुझे लगा कुछ गलत हुआ है। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा शनासा था। मेरे पास एक मुख्तलिफ राय सुनने के बाद उसके लिए एक जवाब था, लीडर से पूछो और उसे फैसला करने दो। अगर लीडर ने मंजूरी दे दी तो हम परेशान नहीं होंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और दूसरी सूरत में अगर उसने कहा कि इसमें मसाइल हैं तो हम मजीद एडिट्स करेंगे। हमने हर बार यही किया था। अब दर हकीकत ऐसा नहीं था कि हम वीडियो बनाने के उसूलों और उसकी ज़रूरियात से आगाह नहीं थे। हम इस किस्म के मसाइल की सूरत में सच्चाई के उसूलों पर अमल कर सकते थे, और लीडर इस बारे में वाज़ेह था कि यह जायज़ा फ़कत एक वसी नज़र डालना है। ताहम ये ज़रूरी था कि हम छोटे मोटे मसाइल चेक करें और उन्हें ठीक करें। यह मेरा फ़र्ज़ और जिम्मेदारी थी जो मुझे अदा करनी चाहिए थी। सही कहा। मैं इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा था? मसाइल और राय के इख्तलाफात की सूरत में मैं इत्तफाक़ राय तक पहुँचने के लिए कारकुनान के हमरा सच्चाई की जुस्तजू और जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा था। मैं इसे लीडर के सुपुर्द कर रहा था, अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा था। फिर मुझे खुदा का कुछ कलाम याद आया। खुदा कहता है कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी में गैर फाल होते हैं, हमेशा इंतज़ार करते हैं और दूसरों के भरोसे होते हैं।
یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ یہ غیر ذمہ داری ہے۔ تم نظریات کے صرف حروف و الفاظ کی منادی کرتے ہو اور وہ باتیں کرتے ہو جو سننے میں بھلی ہوں، لیکن کوئی عملی کام نہیں کرتے۔ فرض ادا کرنا نہیں چاہتا تو تجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اپنا عہدہ اپنے پاس مت رکھو اور وہاں کچھ نہ کرو۔ کیا یہ خدا کے برگزیدہ لوگوں کو نقصان پہنچانا اور کلیسیا کے کام پر سمجھوتا نہیں ہے؟ جس طرح تم بات کرتے ہو لگتا ہے کہ تم نظریے کے ہر زاویے کو سمجھتے ہو۔ فرض کی ادائیگی کا کہنے پر تو لاپرواہ ہوتا ہے، تجھ میں ذرا برابر بھی ضمیر نہیں ہوتا۔ کیا اخلاص سے خدا کے لیے وقف یہی ہے؟ تو خدا کے لیے مخلص نہیں پھر بھی ایسا ظاہر کرتا ہے، کیا تو اسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو جیسے بات کرتا ہے تجھ میں بہت اعتماد نظر آتا ہے، تو کلیسیا کے لیے ستون اور پتھر بننا چاہتا ہے، لیکن جب تو فرض ادا کرتا ہے تو ماچس کی تیلی جتنا بھی مفید نہیں۔ کیا یہ خدا کو کھلا دھوکہ نہیں؟ خدا کو دھوکہ دینے کا نتیجہ جانتے ہو؟ وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے اور تجھے باہر نکال دیتا ہے۔ اپنے فرض کی انجام دہی میں سب آشکار ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کے حوالے صرف ایک فرض کریں اور یہ ظاہر ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ آیا وہ ایماندار ہے یا دھوکے باز، اور وہ سچائی کے عاشق ہیں یا نہیں۔ جو لوگ سچائی سے محبت اور اخلاص سے اپنا فرض ادا اور کلیسیا کے کام کی معاونت کر سکتے ہیں، جو لوگ سچائی سے پیار کلیسیا کے کام کی معاونت نہیں کرتے اور فرض کی ادائیگی میں غیر ذمہ دار ہیں، یہ ہر دیکھنے والے کو دکھتا ہے۔ اپنے فرض کو ناقص طریقے سے ادا کرنے والا سچائی کا عاشق یا ایماندار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ مکاشفہ کا ہدف ہیں اور نکالے جا رہے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خدا کہتا ہے ہمیں اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے کرتے ہوئے عملی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی کام کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنا فریضہ دل لگا کر انجام نہیں دیں گے بلکہ اسے جیسے تیسے جان چھڑائیں گے، مسائل پر سنجیدہ ہوئے یا ذمہ داری لیے بغیر فقط سطحی کام کریں گے، تو ہم اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکتے اور خدا اس سے مطمئن نہیں۔ ہاں بالکل۔ خدا کی نگاہ میں ایسے لوگ نکمے ہیں اور کسی فریضے کے لائق نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا میں بالکل ویسا تھا جیسا خدا نے بیان کیا ہے۔ جب میں مسائل سے دوچار ہوتا، اگر میں دعا کرتے اور دوسروں کے ساتھ جستجو کرتے ہوئے اس کے بارے سوچتا تو ہم کسی اتفاق پر پہنچ کر حل تلاش کر لیتے۔ میں سوچتا تھا یہ مصیبت ہے اور کوشش نہیں کی، دوسروں کے ساتھ جستجو نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں لیڈر کے پاس گیا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ فیصلہ کر دے گا تو پریشانی کم ہو جائے گی اور مصیبت سے بچت، ورنہ ہم بحث ہی کرتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا ہم نے اپنے مسائل لیڈر کے حوالے کر دیے۔ ٹیم لیڈر کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا تھا یا وہ قیمت نہیں چکا رہا تھا جو مجھے چکانی چاہیے تھی، اور اپنے کام کے دوران تبادلہ خیال میں نے مسائل کا نوٹس لیا اور مجھے روح القدس کی جانب سے ہدایات ملی، لیکن ایک مرتبہ میں نے اسے بیان کیا۔ اگر کسی کارکن نے اختلافی رائے کا اظہار کیا تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ دوسرے کہیں گے کہ میں مغرور ہوں۔ میں مزید خوفزدہ تھا کہ کسی اور مسئلے کی بھی ذمہ داری لینی ہوگی۔ مجھے لگا میں اپنی رائے بیان کروں گا، وہ اسے اپنے طور پر دیکھیں گے، اگر اتفاق نہ ہوا تو لیڈر سے پوچھ لیں گے، اگر اس صورت کوئی مسئلہ ظاہر ہوگا تو اس کی ذمہ داری کم از کم مجھ پر نہیں آئے گی۔ میں جستجو نہیں کر رہا تھا کہ سچائی کے اصولوں کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے اور کلیسیا کو کیا فائدہ ہوگا، اس پر تو سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے کوئی قیمت نہیں چکانی تھی، یہ غیر ذمہ داری تھی۔ ایسا لگا میں مسائل کو دیکھ اور اٹھا تو رہا ہوں لیکن میں حل نہیں کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا دوسرے اس پر حتمی رائے دیں، میں فیصلہ نہ کروں۔ میں خود غرضی کر رہا تھا اور چالیں چل رہا تھا، چرچ کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا تھا۔ صحیح کہا۔ میں بھی ہر چیز کے بارے میں لیڈر سے پوچھتی ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے آپ پر اندھا یقین رکھنے کے بجائے وہ پوچھنا مناسب ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ سے رفاقت اور خدا کے انکشاف کے ساتھ میں دیکھ سکتی تھی کہ میں غیر ذمہ دار ہوں، اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں لاپرواہ لگن سے آ رہی ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ جب مجھے اس کا ادراک ہوا تو مجھے لگا کہ میں حقیقت میں بے حس تھا۔ مجھے بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے نہ ہی سچائی کی طلب کی نہ ہی سبق سیکھا۔ میں اپنی ڈیوٹی سے نظریں چراتا رہا اور اسے ذمہ داری سے نہیں لیا۔ یہ ڈیوٹی انجام دینے کا خطرناک طریقہ تھا۔ ایسا ہی ہے۔ میں نے اس میں ایک مسئلہ ڈھونڈا اور میری ساتھی کو اس سے اختلاف تھا۔ اگر میں اس سے اتفاق کرنے کے لیے سچائی کے اصولوں پر عمل نہ کرتا یا حل تلاش نہ کیا ہوتا
और लीडर से पूछने के लिए जाता तो ये जैसे तैसे काम चलाना था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी हालत को बदलना होगा। मैं इस तरह लापरवाही का मुजाहरा नहीं कर सकता। आमीन। बस मैंने अपनी शरीके कार को तजवीज़ दी, हम एक और नमूना बनाते हैं और फिर दोनों का मवाजना करते हैं। फिर हम जिसे बेहतर समझते हैं उसे लीडर को दिखा देंगे। हाँ, ये अच्छी हिकमत अमली है। ऐसा ही है। हाँ, सब कारकुनान ने महसूस किया कि ये दुरुस्त लगता है। फिर इस पर अमल करने के बाद मुझे हकीकत में सुकून मिला। खुदा का शुक्र है। बाद में खुदा के कलाम से ये हिस्सा पढ़ा। मैं इसे पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ ये हिस्सा। खुदा का कलाम कहता है, जो जिम्मेदारी कबूल करने से डरता है बुज़दिल है या उनके मिजाज में कोई मसला है, तुझे फर्क बताने के काबिल होना चाहिए। दर हकीकत यह मसला बुज़दिली का नहीं है। अगर उन लोगों ने दौलत की तलाश की या अपने मफाद में काम किया, वो इतने बहादुर कैसे हो सकते हैं कि कोई खतरा मोल लें? जब वो चर्च के लिए या खुदा के घर के लिए काम करते हैं तो वो कोई खतरा मोल नहीं लेते। ऐसे लोग खुद गर्ज और बदमाश हैं, मक्कार तरीन हैं। जो शख्स जिम्मेदारी कबूल नहीं करता वो खुदा के हवाले से मुखलिस नहीं, ना ही अपनी वफादारी का दावेदार है। कैसा शख्स जिम्मेदारी कबूल करने की हिम्मत करता है? किस किस्म का शख्स एक भारी बोझ बर्दाश्त करने की जुर्रत रखता है? वो शख्स जो क़यादत करता है और खुदा के घर के काम के फैसला कुन लम्हात में बहादुरी से आगे बढ़ता है, जो बड़ी जिम्मेदारियां कबूल करने, बड़ी मुश्किल को बर्दाश्त करने से खाइफ नहीं होता जब वो उस काम को देखता है जो अहम तरीन और फैसला कुन होता है। ऐसा शख्स खुदा का वफादार मसीह का अच्छा सिपाही होता है। जो जिम्मेदारी कबूल करने से डरता है, क्या वो इसलिए ऐसा करता है कि उसे सच्चाई की समझ नहीं? नहीं, ये बनी नौ इंसान का मसला है। उन्हें इंसाफ और जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। वो खुद गर्ज और कमीने हैं जो सिद्क़े दिल से खुदा को नहीं मानते। वो जरा बराबर सच्चाई कबूल नहीं करते और इसलिए उन्हें निजात नहीं मिल सकती। खुदा पर ईमान और सच्चाई के हुसूल के लिए कीमतें अदा करनी चाहिए और सच्चाई पर चलने के लिए मुशक्कतें उठानी पड़ती हैं। कुछ चीजों को छोड़ना और तर्क करना पड़ता है। तो क्या जो जिम्मेदारी कबूल करने से डरता है सच्चाई पर अमल कर सकता है? हरगिज नहीं। वो सच्चाई हासिल करने के लिए कुछ नहीं कहते। वो सच्चाई पर अमल पैरा होने, अपने मफादात को नुकसान पहुंचाने से डरते हैं। वो रुस्वा होने, बेइज्जती और तनकीद से डरते हैं। सच्चाई पर अमल की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वो इसे हासिल नहीं कर सकते। वो चाहे खुदा पर कितने साल ईमान रखे, निजात नहीं पा सकते। हाँ, वो लोग जो खुदा के घर में अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं वो हों जिनका बोझ चर्च का काम हो, जो जिम्मेदारी को कबूल करते हैं और सच्चाई के उसूलों को बरकरार रखते हैं, जो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं और कीमत अदा करते हैं। इन शोबों में कमी का मतलब है फर्ज की अदायगी के लिए नाअहल होना और फर्ज की अदायगी की शराइत पर पूरा ना उतरना। बहुत लोग ऐसे हैं जो अदायगी फर्ज की जिम्मेदारी से खाइफ हैं। उनका खौफ 3 बुनियादी तरीकों से जाहिर होता है। पहला, वो ऐसे फराइज चुनते हैं जिनमें जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी पड़ती। अगर चर्च का रहनुमा उन्हें फर्ज की अदायगी का कोई काम देता है तो पहले पूछते हैं क्या यह जिम्मेदारी लेने वाला काम है। अगर ऐसा हो तो वो इसे कबूल नहीं करते। अगर वो किसी जिम्मेदारी का तकाजा नहीं करता तो हिचकिचाहट से कबूल करते हैं। फिर भी देखते हैं कि काम थकाने वाला या परेशान कुन तो नहीं। हिचकिचाहट भरी कबूलियत के बावजूद उनका मकसद इसे अच्छे से अंजाम देना नहीं होता और वो तसल्ली बख्श काम नहीं करते। बिना मुशक्कत या जिस्मानी तकलीफ मुकम्मल तफरीह उनका उसूल है। दूसरी बात कि जब उन्हें कोई मुश्किल या मसला पेश आता है तो उनका पहला सहारा उनका रहनुमा होता है, जिसे वो इत्तला देते हैं ताकि वो इसे संभाले और हल करे, इस उम्मीद पर कि वो उनके आराम को बरकरार रखेंगे। उन्हें परवाह नहीं होती कि रहनुमा इस मामले को कैसे संभालता है। जब जिम्मेदारी उनकी नहीं तो उनके लिए सब ठीक है। क्या फर्ज की ऐसी अदायगी खुदा की वफादारी है? ये जिम्मेदारी दूसरों पर डालना फर्ज से गफलत, चालबाजी करना कहलाता है। वो सिर्फ बातें बनाते हैं, दर हकीकत करते कुछ नहीं। हाँ, वो खुद से कहते हैं अगर इसे मुझे संभालना हुआ और मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। जब वो इस पर गौर करते हैं कि क्या ये
जिम्मेदारी पहले मुझ पर नहीं आएगी। उन्हें बस इसी की फिक्र होती है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि खुदा सब देखता है? गलतियां सभी करते हैं। अगर किसी ने सही नीयत के साथ इस तरह की चीज को पहले सर अंजाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की, खुदा इसे देख सकता है। तुझे यकीन होना चाहिए कि खुदा हर चीज और इंसान के दिल की जांच पड़ताल करता है। अगर कोई उसे मानता ही नहीं है तो क्या वो खुदा का मुनकिर है? ऐसे शख्स में फर्ज की अदायगी की क्या अहमियत होगी? एक और तरीका जिससे किसी का जिम्मेदारी कबूल करने का खौफ जाहिर होता है, फर्ज अदा करते हुए कुछ लोग आसान सतही काम करते हैं जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो काम जिसमें मुश्किलात और जिम्मेदारी होती हैं दूसरों पर डाल देते हैं, और अगर कुछ गलत होता है तो वो इसका इल्जाम उन लोगों पर लगाते हैं और खुद को इससे पाक रखते हैं। जो भी अदायगी फर्ज से खाइफ होता है कभी वफादार, खिदमत गुजार और फर्ज की अदायगी का अहल नहीं बनता। आमीन। आमीन। इस पर गौर करते हुए मुझे महसूस हुआ खुदा मुझसे बराह रास्त बात कर रहा है। वो मेरी दुरुस्त हालत बयान कर रहा है। मैं अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बारे में मैं सच्चाई के उसूलों के मुताबिक काम या अपने काम की सलाहियत के लिए खुदा पर भरोसा नहीं था, बल्कि मैं मसाइल और जिम्मेदारी से भाग रहा था। चीज़ों को लीडर के कंधों पर डाल रहा था ताकि वो उनसे निपटे। मैं बस वही करता जो लीडर कहता, ये सोचते हुए कि ये अच्छा ना हुआ तो ये मेरा मसला नहीं होगा, मुझसे बास पुरस नहीं होगी। मुझे लगा ये चीज़ों को अंजाम देने का अच्छा तरीका है, लेकिन खुदा के कलाम में मैंने देखा मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ और अयारी कर रहा हूँ। मैं अपनी ड्यूटी के मामले में खुदा से फरेब और मक्कारी कर रहा था। मैंने हमेशा जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद को अलग रखा। मैं इखलास का मुजाहिरा नहीं कर रहा था या हकीकी कीमत नहीं चुका रहा था, ना ही वो कर रहा था जो करना मेरे लिए मुमकिन था। मैं नजरें चुराकर बदयानती कर रहा था। ये मुखलिस खिदमत नहीं थी। मैं किसी ड्यूटी के लायक ना था। जब भी हमने कोई वीडियो बनाई, जब तक लीडर कहता कि ये ठीक है, ना मैंने उस पर कभी नजरसानी की और इस बारे में सोचा। चाहे इसकी तैयारी के दौरान दूसरों के पास तजावीज़ होती, मैं तवज्जो ना देता। मैं सरसरी तौर पर देखता और कहता ठीक है, ये गैर जिम्मेदारी थी। नतीजतन बहुत सी ऐसी वीडियोस थीं जिनमें मसाइल थे और उन पर नजरसानी करना ज़रूरी था। बाज़ औक़ात अरकान का एक वीडियो पर इत्तफाक नहीं होता था। मैं मसले को देख लेता लेकिन कोई भी फैसला कुन बात ना कहता, बल्कि उसे लीडर के पास ले जाता कि वो फैसला करे। बाज़ औक़ात हम हकीकत में मसले को समझ नहीं पाते। हमें लीडर की रहनुमाई चाहिए होती है ताकि वो इसे मुकम्मल करवाए, लेकिन उनमें से कुछ मुकम्मल तौर पर मेरी गिरफ्त में होती थीं। हाल ही में मुझे एक सुकम मिला। बावजूद इस्तादाद मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो कीमत नहीं चुकाई, ना ही उस पर गौर व फिक्र किया, लेकिन आसान रास्ता अपनाया। मैं सच्चाई के उसूलों पर काम नहीं कर रहा था और उन मसाइल को नज़रअंदाज कर रहा था। ना तो मैंने नाकामियों से सीखा और ना ही मज़ीद सीखने की कोशिश की। मैं अपने कामों को इसी अंदाज से करने का आदी था, हत्ता कि मैं सोचता था कि हर किसी ने अपनी ड्यूटी में गलतियां की हैं। मैंने अपनी इस्तादाद में कमी की वजह से बाज़ मसाइल नज़रअंदाज किए। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि मैं मसाइल देख सकता था या नहीं, मैंने कभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। मैं लापरवाह और गैर जिम्मेदार था ताकि अपने आप को बचा सकूं। जब मसाइल उभरते तो मैं मसला लीडर पर डाल देता। मैं हर चीज़ को किसी और का मसला बना रहा था। अब मैं देखता हूं ये इस्तादाद का मसला नहीं था, बल्कि मेरी इंसानियत का था। फिर मैंने खुदा के कलाम का एक हिस्सा पढ़ा। खुदा कहता है, अगर तुम कोई उस्ताद पढ़ने पर अपनी हिफाजत करते हो और अपने लिए फरार का रास्ता छोड़ देते हो, क्या तुम सच्चाई पर अमल कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये तुम पतली गली से निकल रहे हो। तुम अब खुदा के घर में अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हो। फ़र्ज़ की अदायगी का पहला असूल क्या है? तू पहले खलूस दिल से अपना फ़र्ज़ अदा कर और इसमें कोई कसर बाकी ना छोड़, ताकि तू खुदा के घर के मफादात की हिफाजत कर सके। ये सच्चाई का एक उसूल है, वो उसूल जिस पर तुझे अमल पैरा होना चाहिए। एक फरार की राह, चोर दरवाज़ा छोड़कर अपनी हिफाजत करना, ये उन लोगों के अमल का उसूल है जो बेदीन हैं। ये उनका आला तरीन फ़लसफ़ा है।
خود پر سب سے پہلے توجہ دینا اور اپنے مفادات کو سب پر مقدم رکھنا، دوسروں کا خیال نہ کرنا، خدا کے گھر کے مفادات اور دوسروں کے مفادات سے کوئی واسطہ نہ رکھنا، پہلے اپنے مفادات کے بارے میں سوچنا، ان کی راہ فرار کے بارے میں سوچنا، یہی خدا کے منکر ہیں۔ یہ وہی ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ ایسا شخص فرض کی ادائیگی کا اہل نہیں۔ آمین۔ خدا کا کلام حقیقت میں میرا دل چھو گیا تھا۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ زاویہ فکر جس کے ساتھ میں ڈیوٹی کر رہا تھا ایک ایمان سے محروم شخص کا ہے۔ میں نے ہمیشہ مسائل کے مقابلے میں اپنے مفادات کو دیکھا، ڈرتے ہوئے کہ مسائل واپس مجھ پر نہ آئیں۔ پس میں بظاہر ڈیوٹی دیتا، کبھی اپنی پوری استعداد نہیں لگائی، نہ ہی سچائی کے اصولوں کی جستجو کی، کلیسیا کے مفادات نہیں سوچے۔ میں اپنی ڈیوٹی میں تھوڑی محنت کر کے خوش تھا، ہر روز لگے بندھے معاملات سے گزر رہا تھا۔ کیا یہ بے ایمان شخص کا اپنے مالک کے لیے کام کرنے جیسا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ ہاں، جب میرے اور میرے ساتھی کے مابین آراء کا اختلاف ہوتا تھا تو میں سب لیڈر پر کیوں چھوڑتا تھا کہ وہ فیصلہ کرے؟ میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا۔ حالانکہ میں نے حقیقی مسائل دیکھے، میں نے انہیں اس کے سپرد کر دیا کہ وہ فیصلہ کرے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ذمہ داری سے فرار میری فطری بات بن چکی ہے۔ میں سچ میں یار اور خود غرض تھا اور ناقابل اعتماد۔ میں کسی بھی قسم کی صداقت کے بغیر کھیل رہا تھا، مکر کر رہا تھا۔ میں حقیقتاً ڈیوٹی کے لائق نہیں تھا۔ بعد میں نے خدا کے کلام کا ایک اور حصہ پڑھا۔ خدا کہتا ہے، کچھ لوگ فرض ادا کرتے وقت ذمہ داری نہیں لیتے، وہ ہمیشہ غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہر چند کے وہ مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں، وہ حل تلاش کرنا نہیں چاہتے اور لوگوں کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے بس لاپرواہی سے امور نمٹاتے ہیں۔ نتیجتاً کام دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ تو یہ فرض ادا کر رہا ہے تو تجھے یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ تم اسے سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے؟ تم کیوں لاپرواہ ہو؟ کیا تم ایسے ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہو؟ بنیادی ذمہ داری خواہ کوئی بھی لے، باقی سب لوگ چیزوں پر نظر رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سب کو چاہیے کہ ذمہ داری کا احساس پیدا کریں اور یہ بوجھ اٹھائیں، لیکن تم میں سے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تم لاپرواہ ہو، وفاداری سے عاری ہو اور اپنے فرض میں کوتاہی کرتے ہو۔ بے شک تم مسئلہ دیکھنے کے باوجود ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، اور جب کوئی مسئلہ نظر آئے تو تم توجہ نہیں دیتے۔ تمہاری طرف سے سب کچھ ٹھیک ہی ہے۔ کیا اس طرح سے لاپرواہی اور غفلت برتنا خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہے؟ جب میں نے تمہارے لیے سچائی اور رفاقت کا کام کیا تو مجھے جتنا کافی تھا وہی کرنا تھا۔ پھر تم میں سے ہر ایک اپنی صلاحیت اور جستجو کے مطابق اس سے کیا حاصل کر سکتے تھے۔ اگر میرا رویہ بھی تم جیسا ہوتا تو تمہیں کچھ حاصل نہ ہوتا۔ اس لیے میں وہ نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں کی حالتوں کے حوالے سے تفصیل اور مثالیں دے سکتا ہوں۔ سچائی کے تئیں لوگوں کا رویہ اور ہر قسم کا بدعنوان مزاج، تبھی تم سمجھ پاؤ گے جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ سمجھو گے جو تم سنتے ہو۔ کسی سچائی کی رفاقت ہو، میں مختلف طریقوں سے بات کرتا ہوں، نظریہ اور عمل کے استعمال سے اور تجربے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بالغ اور بچوں کے لیے رفاقت کے سلوک کے ساتھ اور دلیلوں اور کہانیوں کی شکل میں، اس طرح کے لوگ سچائی کو سمجھ سکیں اور اس کی حقیقت میں داخل ہوں۔ اس طرح جن کے پاس صلاحیت ہے، جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں سچائی سمجھنے اور اسے قبول کرنے اور نجات پانے کا موقع ملے گا۔ لیکن تمہارا رویہ اپنے فرض کے تئیں ہمیشہ غفلت اور لاپرواہی اور بے دلی کر رہا ہے، اور تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری وجہ سے کتنی تاخیر ہوئی ہے۔ تم مسائل کے حل واسطے سچائی پانے کے طریقے پر غور نہیں کرتے۔ تم اس پر غور نہیں کرتے کہ خدا کی تصدیق کے قابل بننے کے لیے اپنا فرض درست طریقے سے کیسے انجام دیا جائے۔ یہ اپنے فرض سے تمہاری غفلت ہے، اس لیے تمہاری زندگی آہستہ روئی سے بڑھتی ہے، اور تم اس بات پر پریشان نہیں ہو کہ تم نے کتنا وقت ضائع کر دیا ہے۔ اگر تم نے اپنا فرض ذمہ داری سے ادا کیا
تو تمہیں تجربات کے بارے میں بات کرنے اور خدا کی گواہی دینے کے قابل ہونے میں 5 یا 6 سال نہیں لگیں گے۔ کلیسیا کے مختلف کام انتہائی مؤثر طریقے سے کرنے لگ جاؤ گے، لیکن تم خدا کی مرضی کا خیال رکھنے کو تیار نہیں ہو اور نہ ہی تم سچائی کی جانب کوشش کرتے ہو۔ کچھ چیزیں کرنا تمہیں نہیں معلوم، اس لیے میں تمہیں درست ہدایات دیتا ہوں۔ تمہیں سوچنا نہیں ہے، بس سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تمہاری بس یہی ذمہ داری ہے، لیکن تم اسے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہاری وفاداری کہاں ہے یہ کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور تم ہمیشہ ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے ہو۔ اپنے دلوں میں تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن تم بس سچائی پر عمل نہیں کرتے۔ یہ خدا سے بغاوت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سچائی سے محبت کی کمی ہے۔ تم جانتے ہو کہ سچائی کے مطابق کس طرح عمل کرنا چاہیے، تم بس اسے اپنے زیر عمل بالکل نہیں لاتے۔ تم سچائی کو عملی جامہ پہنائے بغیر دیکھتے ہو۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ تم خدا کی اطاعت کرنے والے نہیں ہو۔ خدا کے گھر میں فرض ادا کرنے کے لیے تمہیں سچ کی تلاش اور اصولوں کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم اپنے فرض میں سچائی پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر اس پر کہاں عمل کرو گے؟ اور اگر تم کسی سچائی پر عمل نہیں کرتے پھر تم بے دین ہو۔ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر تم سچائی قبول اور اس پر عمل نہیں کرتے اور خدا کے گھر لاپرواہی سے کام کرتے ہو، کیا تو خدا کے گھر کو گدا خانہ یا سبکدوشی کے بعد کا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم غلطی پر ہو۔ خدا کا گھر برباد کرنے اور گھٹیا انسانیت والوں کو رزق نہیں دیتا۔ جو باخوشی اپنا فرض ادا نہیں کرتے، جو ادائیگی فرض کے لیے موضوع نہیں، ان سب کو لازماً برطرف کر دینا چاہیے۔ سچائی قبول نہ کرنے والے بے دینوں کو نکال باہر کیا جائے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھنے کے بعد مجھے بہت شرم محسوس ہوئی۔ خدا اپنے کام اور لوگوں سے برتاؤ میں کھڑا ہے۔ وہ ہمیں بچانے کے لیے لوگوں کے ساتھ رفاقت کا ہر طریقہ استعمال کرتا ہے۔ ہمیں سچ کے مختلف پہلوؤں سے حقیقی رفاقت دیتا ہے۔ جب ہم نہیں سمجھتے تو ہمیں رہنمائی کے لیے بہت سی مثالیں دیتا ہے۔ ہمیں پانی دینے کے لیے سچائیوں کی رفاقت کر رہا ہے۔ کلیسیا مجھے اتنی اہم ڈیوٹی تفویض کر رہا تھا، لیکن میں ذمہ داری نہیں لے رہا تھا۔ میں لاپرواہ تھا اور اس معاملے میں کاہلی برت رہا تھا، حتیٰ کہ چالیں چل رہا تھا اور مکر کر رہا تھا۔ میری انسانیت کہاں تھی؟ خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، لیکن میں اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ خدا کے کلام میں ایسے لوگوں کا پڑھا تھا جو انسانیت میں برے تھے، خود جیسا نہیں سمجھتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مجھ میں انسانیت کی کمی ہے اور ضمیر نہیں رکھتا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں روزانہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں اور قیمت چکا رہا ہوں۔ میں تمام حرکات دہراتا تھا، لیکن دل خدا کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میں وہ سب کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا جس سے میں پوری استعداد کے ساتھ اپنی ڈیوٹی میں انجام دے سکتا تھا۔ میں ڈیوٹی نہیں کر رہا تھا، نہ ہی معیاری خدمت کر رہا تھا۔ ویڈیو میں موجود مسائل اتفاقیہ نہیں تھے۔ مجھے معلوم تھا یہ سب میری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہے، اور میں اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فقط خدا سے دعا کر سکتا تھا کہ وہ مجھے ایک اور موقع فراہم کرے تاکہ میں توبہ کروں۔ میں نے اس کے بعد سے ڈیوٹی میں اپنا رویہ بدلنے کی ٹھانی۔ مزید لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے۔ پھر میں نے خدا کے کلام سے ایک حصہ پڑھا۔ آئیے مل کر ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جی۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، جب لوگوں کے مزاج میں بدعنوانی ہوتی ہے تو وہ اپنا فرض ادا کرتے وقت اکثر غافل اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام مسائل میں سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ اگر لوگوں کو اپنا فرض بہتر طور پر ادا کرنا ہے تو انہیں سب سے پہلے اس غفلت اور لاپرواہی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔
جب تک وہ ایسی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے، جس کا مطلب ہے کہ غفلت اور لاپرواہی کا مسئلہ حل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو انہیں کس طرح عمل کرنا چاہیے ہیں؟ سب سے پہلے انہیں اپنی ذہنیت کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا فرض درست طریقے سے انجام دیں اور کام کو سنجیدگی اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کریں، بغیر کسی مکاری اور غفلت کے۔ کوئی شخص خدا کے لیے فرض ادا کرتا ہے، کسی شخص کے لیے نہیں۔ اگر لوگ خدا کے انتخاب کو قبول کرنے کے قابل ہوں تو ان کی ذہنیت درست ہوگی۔ مزید یہ کہ کوئی کام کرنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اس کا تجزیہ کریں اور اس پر فکر کریں، اور اگر ان کے دل میں کوئی شبہ ہے اور تفصیلی تفتیش کے بعد انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی مسئلہ ہے تو انہیں تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ یہ تبدیلیاں کرتے ہی ان کے دل میں کسی قسم کے شبہات نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں شبہات ہوں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، تو انہیں احتیاط کے ساتھ تجزیہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ خصوصاً کلیدی مراحل پر فرض کی ادائیگی کے تئیں یہ ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ کام درست طریقے سے ہوگا جب کوئی سنجیدہ ہو، ذمہ داری لے اور دل و جان سے سب کچھ لگا دے۔ بعض اوقات تیری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور کسی ایسی غلطی کو تلاش یا دریافت نہیں کر سکتا جو بالکل واضح ہو۔ اگر تیری ذہنی حالت درست ہوتی تو روح القدس کی بصیرت اور اس کی رہنمائی سے تو معاملے کی شناخت کے قابل ہوگا۔ اگر روح القدس یہ جاننے کے لیے کہ خرابی کہاں ہے تیرے ذہن کو واضح احساس کی اجازت دیتے ہوئے تیری رہنمائی کرے اور تجھے آگہی بخشے تو پھر تو انحراف کو درست کرنے اور سچائی کی تلاش کے قابل ہوگا۔ اگر تو غلط ذہنی حالت میں ہوتا اور تو غائب دماغ اور لاپرواہ ہوتا تو کیا تو غلطی کو دیکھ پاتا؟ تو ایسا نہ کرے۔ اس سے کیا نظر آتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ فرائض کی بہتر طور پر ادائیگی کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ لوگ تعاون کریں۔ ان کے دماغ کی ساخت بہت اہم ہے اور ان کے خیالات اور ارادوں کی سمت کیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ خدا منتخب کرتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگ اپنے فرض کی ادائیگی کے وقت کس ذہنی حالت میں ہیں اور وہ کتنی توانائی لگاتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس میں اپنا سارا دھیان اور طاقت لگا دیں۔ تعاون ایک اہم جز ہے، صرف اس صورت میں جب لوگ یہ کوشش کریں کہ انہیں ان کے مکمل کردہ فرائض اور اپنے کیے گئے کاموں پر کوئی پچھتاوا نہ ہو اور خدا کے قرض دار نہ ہو، تو پھر وہ پوری طرح جی جان لگا کر عمل کریں گے۔ اگر تم نے اپنے فرض کی ادائیگی میں مسلسل پوری طرح دل اور جان لگانے میں ناکام رہتے ہو، اگر تم مستقل طور پر لاپرواہ اور غافل رہتے ہو اور کام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہو اور خدا کے مطلوبہ اثر سے بہت کم اثر ہوتا ہے، تو تمہارے ساتھ صرف ایک کام ہو سکتا ہے، تمہیں نکال دیا جائے گا۔ اور کیا تب بھی پچھتاوے کا وقت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ابدی پچھتاوا ایک داغ بن جائیں گی۔ مسلسل لاپرواہی اور غفلت ایک داغ ہے، یہ ایک سنگین جرم ہے، ہاں یا نہیں؟ ہاں، تمہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور وہ تمام کام جو تجھے کرنے چاہیے پوری طرح جی جان سے کر۔ تجھے لاپرواہ اور غافل نہیں ہونا چاہیے یا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو جو فرض تو ادا کرے گا اسے خدا یاد رکھے گا۔ خدا جس چیز کو یاد رکھتا ہے وہ نیک اعمال ہیں، تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں خدا یاد نہیں رکھتا؟ وہ گناہ اور برے اعمال ہیں۔ اگر اس وقت ان کو اس طرح بیان کیا جائے تو شاید لوگ اسے قبول نہ کریں کہ یہ برے اعمال ہیں، لیکن وہ دن آئے جب ان چیزوں کے سنگین نتائج نکلیں اور ان کا منفی اثر ہو تو تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں محض رویہ جاتی گناہ نہیں ہیں بلکہ برے اعمال ہیں۔ جب تجھے احساس ہوگا تو پچھتائے گا اور اپنے دل میں سوچے گا مجھے اس سے اجتناب کی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ ابتدا میں تھوڑی زیادہ فکر اور کوشش سے اس نتیجے سے اجتناب کیا جا سکتا تھا۔ کوئی چیز تیرے دل سے اس دائمی داغ کو نہیں مٹائے گی، اور اگر یہ تجھے ایک مستقل قرض تلے دباتا ہے تو اس کی وجہ سے مشکل ہوگی۔ لہذا خدا کی جانب سے سونپے گئے کام میں آج ہی دل اور جان لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر فرض کو صاف نیت کے ساتھ بغیر کسی پشیمانی کے اور اس انداز میں ادا کرنا چاہیے جسے خدا یاد رکھے۔ تو خواہ کچھ بھی کر مگر لاپرواہ اور غافل نہ بن۔ اگر ایک بار تو پچھتاوے میں پڑا تو اس سے نکل نہیں پائے گا۔ اگر تو جذبات میں غلطی کر بیٹھتا ہے اور یہ سنگین گناہ ہے تو یہ ایک دائمی داغ، ایک مستقل پچھتاوا ہوگا۔ ان دونوں راستوں کو صاف نظر آنا چاہیے۔ خدا کی تعریف سے ملنے کے لیے تجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کسی پچھتاوے کے بغیر پوری طرح اپنے دل و جان سے فرض کی ادائیگی اور اچھے اعمال کی تیاری اور انہیں جمع کرنا۔ تو جو کچھ بھی کر، کچھ ایسا غلط کام نہ کرنا جس سے دوسروں کے فرائض کی انجام دہی میں خلل پڑے۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو سچائی کے خلاف ہو اور خدا کے خلاف مزاحمت ہو، اور ساری عمر کی پشیمانی مول نہ لینا۔ کیا ہوتا ہے جب ایک شخص نے بہت سے گناہ کیے ہوں؟ وہ اس کی موجودگی میں اس پر خدا کا غضب لا رہے ہیں۔ اگر تو کبھی مزید گناہ کرتا ہے اور خدا کا غضب تیری جانب اور زیادہ بڑھتا ہے تو بالآخر تجھے سزا ملے گی۔ آمین۔ میں نے اعتراف کیا اس سے قبل میں اپنی ڈیوٹی میں لاؤبالی تھا، لیکن میں نے کبھی اس بات کا ادراک نہ کیا کہ مجھے اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اور ایسے شخص کو خدا کس نظر سے دیکھے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ہولناک برائی نہیں کر رہے، لیکن اس انداز سے ڈیوٹی کرنے والے سے خدا نفرت کرتا ہے۔ اگر میں توبہ نہ کرتا تو مجھے معلوم تھا کہ میں نے اپنی نجات کا موقع برباد کر دیا۔ حقیقت مجھ پر کھل گئی کہ اپنی ڈیوٹی غیر ذمہ دارانہ انجام دینا کتنا سنجیدہ مسئلہ تھا۔ یہ میری غیر ذمہ داری تھی کہ ویڈیو کو مزید ایڈیٹنگ سے گزرنا پڑا اور ہمارا کام رک گیا۔ یہ ایک گناہ تھا۔ اگر میں فوری اپنی حالت کو ٹھیک نہ کرتا اور لاپرواہی کو اپنائے رکھتا تو میں خدا کو ناراض کر کے کبھی بھی نابود ہو جاتا، پھر پچھتانے کا وقت گزر جاتا۔ بالکل۔ تو اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا؟ صحیح۔ ہمیں خدا کے کلام سے عمل کی ایک راہ مل گئی۔ اول ہماری سوچ درست ہونی چاہیے اور خدا کی جانچ پرکھ کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں ان چیزوں کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے خدا کے کلام پر عمل کیا۔ ہم نے اپنی ناکامی کے اسباب کا خلاصہ تیار کیا اور ہر تفصیل پر اصولوں کے ساتھ نظر ثانی کرتے ہوئے ویڈیوز پر تندہی سے کام کیا۔ ہم نے مل کر اصول تلاش کیے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ یہ کرتے ہوئے
हमने जाना कि हमने हर वीडियो पर उसूलों के मुताबिक एहतियात से नजर ثانی और एडिट नहीं की थी। जब हमें लगा ये बेहतर है, हमने उसे लीडर को दिखाया। कारकुनान से इस रफाकत और तबादला ख्याल से उसूल समझने में बेहतर मदद मिली। कुछ वीडियोस पर कई बार नजर ثانی करने के बाद हमने जाना इस बार ज़्यादा तवज्जो से हमने नए मसाइल दरियाफ्त किए, ओह, जिससे जाहिर हुआ कि माजी में हमारा अपनी ड्यूटी से नजरें चुराकर गुजरना कैसा मसला था। फिर हमने तज्जिया किया कि उन उसूलों के तहत वीडियो एडिट करनी चाहिए। हमने दिलो जान से तमाम वीडियोस को एडिट किया। फिर जब हमें मसला ना मिला तो उसे लीडर को दिखाया। इस पर अमल करने के बाद सब ने बेहतर महसूस किया। खुदा का शुक्र है। उन वीडियोस में एडिटिंग के बाद हमने वो लीडर को दी जायजे के लिए। उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी हैं और मुझे कोई मसला नहीं दिखाई देता। इस मर्तबा आपने अच्छा काम किया। शुक्र खुदा का शुक्र है। जब लीडर ने ये कहा तो मैंने दिल में खुदा का शुक्र किया। मैं जानता था ये अच्छे काम की वजह से नहीं था, बल्कि ये खुदा की रहनुमाई थी। आमीन। जब हम पलट जाने और तौबा का इरादा करते हैं तो खुदा रहनुमाई करता है और बरकतें भेजता है। इस तजर्बे से हकीकत का इंकशाफ हुआ कि पुरसुकून होने के लिए अपना फरीज़ा दिल लगाकर अंजाम देना चाहिए। खुदा का शुक्र।